نحمده ونصلي على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینے میں نازل ہونے والی سورہ حدید کی 14 آیات ہم پڑھ چکے تھے، جس میں شروع سے جیسے اللہ رب العالمین کا جامع تعارف تھا شروع میں، پھر مومنوں سے کہا گیا کہ آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لا اللہ اس کے رسول پر، پھر انفاق کی بات کے ذریعے ایمان کو بڑھانے نیک عمل پر ابھارنے والی آیات ہم نے پڑھی۔ اب اعمال میں پھر آگے بڑھ جانے پیچھے رہ جانے والوں کا انجام کیا ہونے والا ہے اس کی بات ہم پچھلی کلاس میں پڑھ رہے تھے۔ اس کے قیامت کے دن کی ایک جھلک ہم دیکھ رہے تھے وہاں پہ کہ کس طرح سچے اہل ایمان کی نیکیوں کا نور ان کے دائیں جانب اور آگے آگے دوڑ رہا ہوگا، اور عمل میں پیچھے رہ جانے والے ان کو آواز دیتے رہ جائیں گے، آوازیں دیتے رہ جائیں گے کہ ہم دنیا میں تمہارے ساتھ ہی تو تھے، ہمیں اپنے نور سے فائدہ اٹھانے دو۔ لیکن ان دونوں کے درمیان کیا ہوگا؟ ایک دیوار آ جائے گی جس کے اندر رحمت باہر عذاب ہوگا۔ اس کی آیت نمبر 14 میں ہم نے تفصیل سمجھی تھی، جس میں اہل ایمان ان کی پکار کے جواب میں انہیں بتائیں گے کہ کیا وجہ ہے کہ تم آج ہمارے نور سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ جیسے کہا گیا تھا وَلَكِنَّكُمْ، اور لیکن تم نے فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، تم نے اپنے آپ کو خود فتنے میں ڈالا۔ فتنے میں ڈالنا کیا ہے نا، اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا، اور بھی آگے ویسے وجوہات وہ بتا رہے ہوں گے کہ کیا وجہ ہے جو تم آج پیچھے ہو۔ ایک بات جو سمجھ میں آتی ہے وہاں پہ تو یہ کہ مومن ان سے یہ نہیں کہہ رہے ہوں گے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم اہل ایمان نہیں تھے، یا یہ کہ تم کفر کرنے والے تھے، بلکہ یہ بھی نہیں کہیں گے کہ تم منافق تھے، بلکہ وجہ وہ کیا بتاتے ہیں کہ تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا۔ مسلمان ہوتے ہوئے نفس کے فتنے میں شیطان کی چالوں میں آ گئے، اور وتربصتم کہیں گے وہ کہ اور انتظار میں رہے، تربص میں رہے، فوراً آگے بڑھ کر نیکیاں کرنے کے بجائے انتظار میں رہے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، دنیا میں جس کا طوطی بول رہا ہو اس کا ساتھ دینا چاہتے تھے، آخرت کی تیاری کو ہی ٹالتے رہے، دنیا کے ہر کام کو اپنی خواہشات کی تکمیل کو ہی ترجیح دیتے رہے، پریارٹی ہمیشہ دنیا کے دھندے، دنیا کی کامیابیاں رہیں۔ عام انسانوں کا سوچے، ہم سب کا بھی بلکہ ہم سوچے تو اسی طرح ہی ہو رہا ہوتا ہے نا، ہر چیز اہم ہے، ابھی پڑھنا ہے، ابھی ڈگریاں ہیں، ابھی جابس ہے، ابھی بچے ہیں، اور عمل جو آخرت میں کام آنے والا ہے، جو نیکیاں ہیں وہی پیچھے ڈالتے چلے جاتے ہیں نا۔ وہ جب پیچھے ہی ڈالتے چلے جائیں، نیکی کا وقت ہے اس وقت نیکی کرنے کے لیے تیار نہ ہو، آگے بڑھ کر نیکی نہ کریں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ایمان میں بھی کمی آنے لگتی ہے۔ اسی لیے وہ کہیں گے تب تم، اور شک کیا تم نے، شک میں پڑے رہے۔ مومنین پیچھے رہ جانے والوں کو، عذاب میں گرفتار ہونے والوں کو اس کے انجام تک پہنچنے کی وجوہات بتا رہے ہیں یہاں پہ کہ تمہارا یہ طرز عمل تھا جو تمہیں یہاں لے آیا ہے۔ اب شکوک تب تم جو کہہ رہے ہیں، شکوں میں تم پڑے رہے، شکوک میں پڑے رہے، وہ شک کئی بارے میں ہو سکتے ہیں۔ شکوک غیب کی ہر بات پر ہی شک ہو سکتے ہیں انسان کو، لیکن خصوصاً آخرت پر شک کہ آخرت کی تیاری نہ کرنا، اس وہاں کے حساب سے بے فکر رہنا، وہ خود ہی شک کی بڑی نشانی ہے نا۔ کسی چیز کا یقین ہو کہ لازماً ہونا ہے، لازماً جواب دینا ہے، لازماً میرے عمل کی جواب دہی ہونی ہے، تو پھر طرز عمل مختلف ہوتا ہے نا۔ تو تم تب تم شک میں ہی پڑے رہے، اور یہ کہ وغرتکم الامانی کہ تم دھوکہ دیا تم کو تمہاری آرزوں نے، کوئی اور بھروسے تم نے ڈھونڈ لیے، سہارے ڈھونڈ لیے، کسی کی اولاد ہونا کام آ جائے، کسی بزرگ سے بیعت کام آ جائے، کچھ اور دین کے نام پر مزے کے کام کر لیں اور جنت کے ٹھیکیدار بن جائیں۔ ان سارے دھوکوں میں رہے، تمناؤں میں ویس رہے کہ ہے جنت میرے لیے ہے، مل ہی جائے گی، پھر وہاں پہ پہنچ ہی جاؤں گا۔ لیکن ہوا کیا کہ وغرتکم الامانی، تمہیں دھوکہ دیا آرزو نے، حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ آ پہنچا اللہ کا حکم۔ امر اللہ کون سا ہے؟ اللہ کا حکم کون سا ہے؟ جب امتحان ختم ہونے کا وقت آ گیا، زندگی کے ختم ہونے کا وقت آ گیا، جب بلاوا آ گیا، جس طرح سورۃ تکاثر میں ہے نا، حتی جو تم المقابر، بلکہ وہاں ہے کہ الہاکم التکاثر،
تم لوگوں کو ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈال رکھا ہے، تکاثر میں پڑے رہے، ایک دوسرے سے بڑھ کے کثرت حاصل کر لیں، فائدے حاصل کر لیں، اسی دھن میں لگے رہے، الہاکم اس میں مشغول رہے، حتیٰ تم المقابر یہاں تک کہ قبر جا دیکھتے ہو، اور قبر میں جانے کا موقع آ جاتا ہے۔ پھر تکاثر میں تو اگرچہ اصل مخاطب کفار تھے نا، اور یہاں اہل ایمان میں سے جو لوگ دنیا پرستی میں مبتلا ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، ان کے انجام کی بات ہو رہی ہے کہ تم امانیی میں رہے، تم تمناؤں میں رہے، اور یہاں تک کہ امر اللہ آ گیا، اللہ کا حکم آ گیا، بلاوا آ گیا، قبر میں جانے کا وقت آ گیا۔ وغرکم باللہ الغرور، اور الغرور کون ہے؟ سب سے بڑا دھوکہ دینے والا۔ سب سے بڑا دھوکہ دینے والا ویسے تو ہر انسان کے لیے بہت کچھ ہو سکتے ہیں، اپنے نفس، وہ پھر نفس بیٹھا ہوا شیطان، پھر اور دوسرے شیاطین کے چیلے، کوئی انسان، کوئی بھی جو بھی دھوکہ دے رہا ہو، جو اللہ کے راستے سے ہٹا رہا ہو۔ اور الغرور ویسے زیادہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہی اثر ہے نا، سب سے بڑا دشمن شیطان، کہ وہ دھوکہ دیتا رہا، غرکم باللہ، اللہ کے بارے میں ہی دھوکہ دیتا رہا۔ اللہ کے بارے میں دھوکہ کیسے انسان کھاتا ہے؟ کیا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں دھوکہ کھانا؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی طاقت، اس کے بے لاگ انصاف، اس کے علم، اور قیامت کے دن صرف اسی کے مالک ہونے، سارے معاملات کے صرف اسی کی طرف رجوع ہونے کے بارے میں انسان دھوکے میں رہے۔ جیسی حقیقت ہے، جیسی اللہ تعالیٰ کی قدرت، طاقت، جیسا وہ انصاف کرنے والا ہے، وہ سمجھے نہیں اس کو بات کو صحیح۔ وہ اپنے رب کی صحیح پہچان اگر ہو تب ہی صحیح عمل کی توفیق ہوتی ہے نا۔ اور یہ پہچان کیسے ہوتی ہے؟ صحیح علم سے ہو سکتی ہے، اللہ کی کتاب سے، اللہ کے رسول کی تعلیم سے، آپ کے صحیح احادیث کے ذریعے سے، اور اس کے مقابلے میں دنیا کے دھندے، دنیا کے دھوکے، الغرور کی کوششیں ہمیں قرآن کی طرف رجوع ہونے کا موقع نہیں دیتے ہیں، ٹائم نہیں دیتی۔ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ کس طرح سب سے بڑی رکاوٹ اسی راستے میں بن جاتی ہے، کسی نہ کسی دھوکے سے انسان کو اس سے ہی روک رہا ہوتا ہے نا، کہ انسان اس سے نصیحت نہیں حاصل کرے۔ سوچے مسلمانوں کو ہے قرآن سے محبت بھی ہے، پڑھنا بھی چاہتے ہیں، بیٹھ کر پورے قرآن ختم بھی کر رہے ہوتے ہیں، کئی قرآن ایک رمضان میں بھی ختم کر لیں، لیکن کس طرح سے جو اصل اس میں جو ہدایت ہے اسی سے رکے رہتے ہیں نا، وہی رکاوٹ بنا رہتا ہے۔ اس کو سمجھ کر پڑھنا، اسے سمجھنا، اس کے لیے وقت نہیں نکال پاتے، اسی سے بچ رہے ہوتے۔ بلکہ کچھ لوگ تو کیسے دھوکے میں ہوتے ہیں کہ اگر ہم نے پڑھ لیا، اس کو جان لیا، تو پھر کل کو زیادہ سب جواب دینا پڑے گا، اس سے جانو ہی نہیں۔ کتنا بڑا دھوکہ ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کے علیم الخبیر نہیں ہے، تمہاری نیت نہیں جان رہا، اسے پتہ نہیں ہے تم کس وجہ سے نہیں پڑھ رہے، کیا وہ پکڑے گا نہیں کہ کیوں نہیں تمہارے پاس تھے مواقع، کیوں نہیں حاصل کیا؟ تو کیسے وہ الغرور کے دھوکہ میں تم لگے رہے، کس طرح تم اس میں پھنسے رہے۔ وہ بات جیسے یہاں پہ کہی گئی، اور پھر کہا جا رہا ہے آیت نمبر 15 میں، فَالْيَوْمَ کہتے ہیں سر، بس آج کے دن، لا یؤخذو نہیں لیا جائے گا، اخذا ہوتا نا لینا، لا یؤخذو نہیں لیا جائے گا، منکم تم سے، فدیتن کوئی فدیہ، کوئی معاوضہ، فدیتوں، ولا من الذین کفروا اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، ماواکم النار تمہارا ٹھکانہ ہے آگ ہے، ہیا مولاکم وہی تمہارے مولا ہے، تمہاری دوست ہے، وبئس المصیر اور بڑی بری جگہ لوٹنے کی۔ اب یہاں پہ کس طرح سے جیسے ان لوگوں سے صاف صاف کہہ دیا جا رہا ہے، وہ لوگ کون ہیں؟ اب یہاں سمجھ میں آ رہا ہے جس طرح سے بات کر رہے ہیں یہ مومنوں کی بات ہی چل رہی ہو نا، یا ان کی اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وضاحت ہو رہی ہو کہ آج جو ہے تم سے کوئی فدیہ نہیں لیے جانے والا، اور ولا من الذین کفروا اور نہ ان سے جنہوں نے کفر کیا۔ تو اس سے سمجھ میں کیا آ رہا ہے، یہ جو جن لوگوں سے بات ہو رہی ہے وہ نہیں ہے، کفار نہیں ہے، بلکہ کون سے لوگ تھے؟ جس طرح پیچھے کی آیات میں ہم نے پڑھا تھا نا، وہ جو مومنوں سے الگ کر دیے گئے تھے، مومن جن کے پاس اپنی نیکیوں کا نور تھا وہ آگے بڑھ گئے تھے، ان کے پیچھے وہ پکار رہے تھے پیچھے رہ جانے والے، اور ان سے صاف صاف اب کہہ دیا جائے گا کہ اب تم سے کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ دنیا میں تو سوچے اگر انفاق کر دیتے
تو پیسہ خرچ کرتے اللہ کے راستے میں، جو کرنا چاہیے تھا، جس وقت تقاضا تھا اللہ کے دین کو، تمہاری قربانیوں کی، تمہارے مال کی ضرورت تھی، اس وقت مال بچا کے نہیں رکھتے، آج چھوٹ جاتے، تھوڑا سا دینا پڑتا، جتنا تھا بس اسی میں سے تھوڑا سا دینا تھا حصہ، وہ نہیں دیا۔ اور اب وہاں پہنچنے کے بعد قیامت کے دن تو اب انسان کا دل تو چاہے گا اس وقت عذاب سامنے دیکھ کر کہ زمین بھر سونا ہو تو وہ فدیے میں دے دے، لیکن اب وہاں نہ انسان کے پاس کچھ ہے نہ کچھ قبول کیا جائے گا، کوئی انسان دے بھی دے تو بھی قبول نہیں ہونے والا۔ اور کہا جا رہا ہے کہ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا۔ تو دو باتیں سمجھ میں آ رہی نا وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا کہنے سے، ایک تو یہ کہ انجام ایک جیسا ہو رہا ہے، کفار کا جو انجام ہے، جس طرح ان سے کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جانا ہے، جس طرح کوئی ان کے کام نہیں آنے والا ہے، اسی طرح یہ جو سوکھال اہل ایمان تھے جو ایمان لانے کے بعد بھی پیچھے رہے، ان کا بھی بالکل وہی انجام ہو رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ اہل ایمان تھے وہ کافروں کا تذکرہ الگ سے ہو رہا ہے کہ ان سے بھی قبول نہیں کیا جانا، اور ان سے کہا جا رہا ہے ماواکم النار، تمہارا ٹھکانہ ہے آگ۔ ماوا کہتے کس طرح ہوتا ہے، حمزہ واو یہ اس کا روٹ ورڈ ہے۔ ماوا ہوتا ہے کسی جگہ جیسے ٹھہرنا، پناہ لینا، ٹھکانہ بنانا، تو وہ کیسا ماوا جو ہے تمہارا جو ٹھکانہ ہے، جو تمہاری جگہ ہے جہاں جا کے تمہیں ٹھہرنا ہے، جہاں رہنا ہے، وہ کیا ہے؟ النار ہے۔ النار کہے تو جیسے دوزخ ہی کہا جا سکتا نا، آگ، اس آگ میں ٹھہرنا ہے، اس کی دوزخ کہنے کے بجائے اس کو النار کہنا کس طرح ہے؟ وہ اصل آگ ہے نا، وہ زبردست قسم کی، اور وہ تمہارا ماوا بن جائے، وہاں وہ ٹھکانہ بن جائے۔ ہیا مولاکم، اور زیادہ کیسی بڑی تنبیہ ہے کہ وہی ہے، ہیا وہی ہے، وہی النار، وہی دوزخ تمہاری مولا ہے۔ مولا کیا ہوتا ہے نا، جس طرح ایسا دوست، ایسا ساتھی جس کی طرف انسان اپنی پریشانی میں رخ کرتا ہے، اس سے مدد مانگتا ہے، وہ اس کے کام آتا ہے، اس کی حفاظت کرنے والا ہوتا، اس کے کام آنے والا ہوتا۔ کہا جا رہا ہے وہ النار آج تمہاری مولا ہے، اب اسی سے مانگو، اسی کے پاس جاؤ، جو کچھ ہے وہی ہے، کوئی اور مولا نہیں ہے، کوئی اور بات سننے والا نہیں ہے، کوئی کسی اور سے کوئی مدد تمہیں نہیں ملنی ہے، یہ جیسے صاف صاف بتا دیا جا رہا ہے۔ اور کہا جاتا ہے وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، وَبِئْسَ کہے تو کیسا حسرت کا کلمہ ہوتا ہے نا، بہت ہی کتنا برا، ایسا برا ٹھکانہ۔ المصیر جو ہے وہ ان کا لفظ روٹ ورڈ، اس کا سواد یہ رے سارا کے جو معنی ہوتے ہیں، اس میں ایک تو بات یہ ہوتی کہ انجام کی بات آتی ہے، جس کا جو انجام ہو، اور جیسے اور دوسری بات یہ کہ کسی کام کا آخری حصہ، اس کی انتہا، تو سارا اسی لیے ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہونے کو بھی کہتے۔ جب اس مسیر کہیں تو ایسی جگہ جہاں کوئی چیز نقل و حرکت کے بعد پہنچ کر ختم ہو جائے، وہاں پہنچ گیا، آخری ٹھکانہ جیسے ہو گیا نا، کہ مسیر کہیں تو وہ اصل جگہ جہاں انسان جا کے پہنچے گا، وہ کیسا برا، وبئس المصیر کیسا برا ٹھکانہ ہے۔ یہاں کی غفلت، یہاں پیچھے رہ جانا، اہل ایمان میں شامل ہوتے ہوئے اپنے ایمان سے غافل ہو جانا، غافل رہنا کہاں پہنچا سکتا ہے، کیسی بڑی اس میں تنبیہ ہے۔ تو جیسے ہم دیکھ رہے تھے سورہ حدید کے شروع میں سمجھ رہے تھے کہ پوری سورت ہی سورہ حدید کس طرح اہل ایمان کو جگانے والی، عمل پر ابھارنے والی سورت ہے۔ اس میں یہ آیت 14-15 کیسے ہلا دینے والی، تقوی اور آخرت کی فکر پیدا کرنے والی آیات ہیں جو ہم نے پڑھی۔ اب اس کے بعد بھی جو آیت آ رہی ہے وہ آیت تو بالکل ہی جھنجھوڑ دینے والی آیت ہے۔ اسی ایک آیت نے کتنے انسانوں کی زندگیاں تبدیل کی، غفلت میں ڈوبے ہوئے گناہوں میں لت پت انسانوں کو ہدایت دے دی اس ایک آیت نے۔ وہ آیت کیا ہے؟ علم، علم کہیں تو کیا نہیں، یعنی یہ وقت آیا للذین، ان لوگوں کے لیے جو آمنو، جو ایمان لائے، یہ کہ تخشع کہیں تو خشع سے، کہ تخشع کے نرم ہو جائیں، قلوبہم ان کے دل، لذکر اللہ لیے، ذکر اللہ اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے ان کے دلوں میں خشع آ جائے۔ وما نزل من الحق، اور جو نازل کیا اس نے من الحق حق سے، ولا یکونوا اور نہ ہو جائیں،
کلذینا ان لوگوں کی طرح جنہیں اوتل کتابہ کتاب دی گئی من قبل اس سے پہلے فطال علیہم پھر طویل گزر گئی ان پر الامد و مدت فقست قلوبہم تو سخت ہو گئے ان کے دل وکثیر منہم فاسقون اور اکثر ان میں سے فاسق ہیں نافرمان ہیں. اب یہاں پہ جب آیت شروع ہو رہی ہے علم سوال کے ساتھ ایک تو سوال اور پھر نہیں بھی ساتھ ہے نا. علم کیا نہیں ہم نے پہلے سمجھا تھا کہ کتنا جیسے بات میں اثر آ جاتا ہے نا جب ایک تو سوال کرنے سے بہت چونکا دینے والی ہوتی ہے پھر نہیں کہنے سے اور زیادہ انسان کو بات سمجھ میں آتے ہیں نا کہ غور کرتا ہے کہ علم کیا نہیں یعنی وقت آیا یعنی کا جو لفظ ہے اس کا روٹ ورڈ حمزہ نون یہ انا یعنی ہوتا ہے کسی چیز کا وقت آ جانا کسی چیز کا اپنے انتہا پر پہنچ جانا. اور کہا جا رہا ہے للذین آمنو ایمان لانے والوں کے لیے. اب مدینے میں نازل ہونے والی یہ صورت ہے نا اور جن سے اس وقت خطاب ہو رہا تھا ان میں کیسے کیسے برگزیدہ صحابہ کرام بھی تھے جن کے دل کا خشوع حق کے آگے جھک جانا ان کے خشیت مثالی تھی. لیکن انہی میں بہت سے ایسے بھی تھے جو اپنے قبیلوں کے ساتھ مسلمان ہو چکے تھے پھر اپنی دنیا میں مگن تھے اسلام اور مسلمانوں پر کیسے حالات گزر رہے ہیں اس کے لیے کس طرح مال لگانے اپنا وقت لگانے محنت کرنے کی ضرورت تھی اس سے بے نیاز تھے. یہاں ان سے کہا جا رہا ہے خطاب قرآن میں ہمیشہ عام ہوتا ہے نا سب کو ایک ساتھ خطاب کیا جاتا لیکن اس میں سے ہر ایک خود اپنے لیے اس سے ہدایت لے سکتا ہے جو جس درجے میں ہے جس سے جو قصور ہو رہا ہے جس سے جو غلطی ہو رہی ہے جہاں جو کمی ہے وہ خود اس میں اپنے آپ کا خود جائزہ لے لے. اسی طرح یہاں بھی کہا تو جا رہا ہے الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے ایمان لانے والوں میں اس وقت حضرت ابوبکر اور حضرت عمر جیسے برگزیدہ صحابہ بھی ہیں لیکن انہی میں عبداللہ بن ابی بھی ہے جو بالکل کٹر منافقی ہے یا پھر اس کے ساتھی بھی ہیں یا کچھ اور کمزور ایمان لانے والے بھی ہیں. ان سبھی سے جیسے کہا جا رہا ہے ان سب سے بات ہو رہی ہے کہ اگر ایمان کا دعویٰ ہے تو اس کا حق بھی ادا کرنے کی ضرورت ہے. علم یعنی کیا ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا. اب یہ کہنے سے کون سے وقت کی بات ہو رہی ہے اس گھڑی سے کون سا وقت مراد ہے. سوچے تو اس سے پہلے مکے میں ابھی قرآن نازل ہی کتنا ہوا تھا کتنی ہدایات انہیں ملی تھی. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا سوچے انہوں نے کتنا قرآن سنا تھا حبشہ ہجرت کرنے جانے والوں کے پاس اس وقت کتنا قرآن تھا لیکن کیسا ان کا ایمان اور کیسی قربانیاں تھیں. اب مدینے میں قرآن کا اور اتنا سارا حصہ نازل ہو چکا تھا شریعت کے احکام زیادہ تر واضح ہو چکے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حق کی صداقت کے آثار اس کی نشانیاں کھل کر سامنے آ رہی تھیں. ہر طرح کے شکوک و شبہات کو دور کرنے کے لیے نشانیاں اور آیات سامنے آ چکی تھیں. تو اب ان کے سامنے سوال رکھا جا رہا ہے کہ کیا ابھی بھی ایسا ایمان نہیں لاؤ گے جیسا کہ لانا چاہیے. کیسا ایمان ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ دل جو ہے وہ جھک جائے. خشع کہے تو ایسا ڈر ہوتا ہے جس کے اثرات دل کے علاوہ اعضاء اور جوارے پر بھی نمایاں ہوں. اسی لیے اکثر جگہ یہاں پہ جو قلوب کی بات ہو رہی ہے نا کہ قلوب جھک جائے کہیں جو خشعت الاصوات آتا ہے آوازیں دب جائے کہیں آنکھوں کی بات آتی ہے جھک جانے کی. تو خشوع کہنا کیا ہے اصل میں دل کا جیسے نرم ہونا واعظ و نصیحت کو قبول کرنا اس کی اطاعت کرنا. اور یہاں خشوع کس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ خشوع کس سے ہو لذکر اللہ اللہ کے ذکر اللہ کی یاد کے لیے وما نزل من الحق اور جو نازل کیا حق سے. تو اب پوری بات کیا ہوئی اس میں کہ کہا کیا جا رہا ہے کہ ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا اہل ایمان کے لیے کہ ان کے دل جھک جائیں قرآن کے لیے اللہ کے دین کے لیے قرآن کے لیے. پھر خشوع جب کہا جائے کہ جھک جائے تو کس طرح ہوگا نا. خشوع کی عملی کیفیت کیا ہے کہ اس کے ہر حکم کے آگے جھک جانا اطاعت کرنا جس سے روکا گیا اس سے رک جانا. جتنا دل میں خشوع ہوگا اتنا ہی انسانی کمزوریوں پر سستی پر وہ جو پیچھے بیماریاں جو بتائی گئی تھی ساری پیچھے رہ جانے والوں کی تربص تب تم وہ تربص سے وہ شک و شبہات سے انسان بچ سکتا ہے نا. اور پھر تنبیہ ہوتی ہے اور زیادہ پھر تنبیہ ہو رہی ہے
کہ ولا یکونو، اور مت ہو جاؤ کالذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں کی طرح جنہیں کتاب دی گئی من قبل، اس سے پہلے، کہ ان لوگوں کی طرح نہیں ہو جاؤ جن کو پہلے کتاب دی گئی تھی. فتعالی کا جو لفظ ہے روٹ ورڈ تو واو لام طول، اردو میں بھی ہم جانتے ہیں لمبائی کو جیسے کہتے ہیں نا. اطالا ہوتا ہے لمبا کرنا، دراز کرنا. فتعالی علیہم، فتعالی کہیں تو جیسے طویل ہو گئی ان پر، گزر گئی علیہم ان پر الامد، و امد مدت دراز. فقست قلوبہم، فقست کا جو لفظ ہے قاف سین واو قصا قصا، سخت اور ٹھوس ہو جانا نا. جیسے ہجر قاسن کہتے ہیں سخت پتھر کو، القصوہ کہتے ہیں جیسے سنگ دل ہونے کو. خشاع کے بالکل اپوزٹ اصل میں کیفیت ہے نا. جو خشاع کیا تھا نرمی، جھک جانا، اور قصوہ دل کی سختی، سنگ دلی، نرمی اور رحم کے جذبات سے دل کا عاری ہونا. سورہ زمر میں کہا گیا کہ افمن شرح صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، کہ اب کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا اور وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر چل رہا ہے. یہاں پہ اس آیت سے یہ بھی سمجھ میں آتا نا کہ کس طرح جو دنیا میں نور پہ چل رہا ہوتے، اپنے رب کے دیے ہوئے نور پہ جو چل رہا ہوتے، جن کا دل کھلا ہوا ہوتا اس کے لیے، کہ اللہ کا جو حکم ہے اس کے لیے دل کھلا ہے، انہیں مشکل نہیں لگ رہا ہوتا، آسان لگتا ہے اللہ کے احکامات پہ عمل کرنا. اس نور پہ وہ دنیا میں چلتے، وہی ہے جو آخرت میں جن کے دائیں طرف اور آگے نور دوڑ رہا ہے. اور ایک طرف وہ ہے جیسے بات یہاں پہ انڈرسٹوڈ اس طرح کے ہے نا کہ کیا اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو ان باتوں سے کوئی سبق نہیں لے، بلکہ فویل، تباہی ہے، للقاسیۃ قلوبہم، ان لوگوں کے لیے جن کے دل قلوبہم من ذکر اللہ، اللہ کی نصیحت سے اور زیادہ سخت ہو گئے. اور زیادہ سخت کیسے ہوتے ہیں نا، سوچئے کہ حکم سامنے آئے، اللہ کی آیت سامنے آئے، اس کے آگے جب انسان نہیں جھکے تو کیا ہوگا، ایک اور سیاہ دھبا ہی دل پہ لگے گا نا. اور جتنی نافرمانی کرے گا اتنی دھبے لگتے چلے جائیں، بالکل ہی دل سخت ہو جائے. تو ان کے لیے کہا جا گیا وہاں پہ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کی نصیحت سے اور زیادہ سخت ہو گئے. اولئک فی ضلال مبین، وہی کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. اب یہاں ایک آیت میں سورہ حدید کی آیت میں کیسی تنبیہ ہے نا کہ کہیں تم بھی ویسے ہی نہیں ہو جانا جو اہل کتاب کا حال ہوا، جس طرح ان کے دلوں میں سختی پیدا ہو گئی. ابتدا میں ان میں بھی ایسے نیک لوگ تھے جو اللہ کی آیات سن کر سجدے میں گر جانے والے، سورہ مریم میں جیسے نقشہ کھینچا گیا. اور اس کے بعد آگے سورہ مریم ہی میں کہا جاتا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا. اور اس کے بعد پھر کیا ہوا، اس کے پیچھے وہ ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا، خواہشات نفس کی پیروی کی. بس قریب ہے کہ وہ گمراہی کے انجام سے دو چار ہوں. تو پہلے کے لوگوں نے یہ کیا تھا، اپنی نمازوں سے غافل ہوئے، اپنے شہوات کی پیروی کی اور اپنے شہوات نفس کی پیروی کی. یہ سمجھ میں آتا ہے جب پچھلی قوموں سے سبق ہمیں لینے کی ضرورت ہے. دلوں میں قساوت کیسے پیدا ہوتی، کیوں انسان گمراہ ہوتا ہے، کیسے گمراہ ہوتا ہے. ایک سب سے پہلی چیز اپنی عبادت کی، نماز کی، اللہ سے تعلق کی جو سب سے بڑی چیز ہے اس کی پرواہ نہ کرے. دوسرے اپنے خواہشات کو ترجیح دے، اپنے خواہشات کے پیچھے چلے، بلکہ مسلسل انبیاء کی نافرمانی کر کر کے نشانیاں پر نشانیاں دیکھنے کے باوجود حق کے آگے نہ جھکنے کے باعث جو ان کے دل کی کیفیت ہوئی وہ سورہ بقرہ میں اس طرح بیان ہوئی جو اہل کتاب کی. ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارہ اشد قسوہ، کہ وہاں کہا گیا کہ جیسے نشانیوں کا ذکر ہے کہ کیسی کیسی نشانی دکھائی گئی، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے. قست قلوبہم، پتھروں کی طرح سخت، فہی کالحجارہ اشد قسوہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت. اب یہاں سورہ حدید میں اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے، پہلی جیسے ہوشیار کیا جا رہا ہو انہیں کہ جو وہ لوگ جو ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہیں وہ ایسے نہ ہو جائیں جیسے جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ایک لمبی مدت ان پر گزر گئی. آج سوچے تو بالکل جیسے ہماری بات ہی ہو رہی ہے نا. اب آج 1400 صدیاں گزر گئی، کیسے کیسے حالات سے امت گزری ہو، کیسے کیسے علم اتنا آج پھیل گیا ہو، سن رہے ہوں، بول رہے ہوں، سنا رہے ہوں، دن رات پڑھنے سنانے کے میں بھی لگے ہوں، لیکن دل پہ اگر اثر نہ ہوتا ہو تو کتنی بالکل وہی بات ہے نا جو اہل کتاب کی تھی. آج تک وہ بھی کتابیں پڑھتے ہیں، سناتے ہیں،
لیکن وکثیر منہم فاسقون کہا گیا کہ لیکن ان میں کی اکثریت کیا ہے؟ فاسق ہے. ان میں کی اکثریت جو ہے فسق کرنے والے ہیں. آج ان میں سے فاسق بنے ہوئے ہیں. وکثیر منہم فاسقون کہنے میں یہ بات بھی ہمیں نوٹس کر لینا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ سارے اہل کتاب ایسے ہیں، بلکہ وکثیر منہم ان میں سے اکثر، اگرچہ اکثر ہے، اکثریت ایسی ہے جو فاسق ہے، لیکن پھر بھی جو بات جتنی ہے اتنی کہی جاتی. یہ نہیں کہ وہ تو ہیں فاسق، وہ اہل کتاب سارے فاسق ہے، بلکہ بہت سے ہیں جن کے دل اللہ کے آگے جھکے ہوئے نہیں ہیں، ان میں سختی آ گئی ہے، لیکن پھر بھی ان میں بھی اللہ سے ڈرنے والے موجود ہیں. جو ایسا گروہ، چھوٹا ہی گروہ تھا، اس گروہ کی تعریف بھی قرآن میں مختلف مقامات پر آتی ہے. سورہ بقرہ میں، سورہ بقرہ کی آیت ہم پڑھ رہے تھے نا کہ ان کے دل پتھروں کی طرح سخت ہو گئے، لیکن سورہ بقرہ میں ان لوگوں کے بارے میں کہا جاتا کہ الذین آتیناہم الکتاب، کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے، یتلونہ حق تلاوتہ، وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے. اولئک یؤمنون بی، وہ اس پر سچے دل سے ایمان لاتے ہیں. وہی ایمان لانے والے تھے، اپنی کتاب پر بھی، قرآن پر بھی ایمان لائے، جو جیسا حق تھا تلاوت کا وہ ادا کرتے تھے. تو اس سے یہ بات ہمیں بھی یاد رکھنے کی ہے، سمجھ میں آتی ہے کہ کسی بھی قوم کے ایک گروہ کی خرابی سے پوری قوم کو بلیم نہیں کیا جا سکتا. اہل کتاب کے بارے میں ہی یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ان کے ہر فرد کو برا سمجھیں کہ وہ ضرور وہ اہل کتاب میں سے وہ لازماً جیسے لعنتی ہے، ہر ایک برائی ہے، یہ بات نہیں ہے. اور وہ بات جو بہت ہمارے اندر عام بھی ہے نا، وہ تو کئی لحاظ سے بہت ہی غلط ہے، جس کا عام رواج ہے ہنسی مذاق میں، لطیفوں میں، بلکہ سنجیدگی سے بھی کسی جگہ کے رہنے والوں کو کچھ نام دے دینا. وہاں کے رہنے والے، وہ زبان بولنے والے، وہ تو بہت بخیل ہیں. کسی جگہ کے رہنے والوں کو موٹی عقل کا ہی سمجھ لینا، کسی قوم کو چالاک و عیار سمجھنا، کتنی عام سی بات ہے نہیں ہے. اور کیسے کیسے لطیفے بنا کے ہنس رہے ہوتے ہیں، بلکہ معاملات کرنے میں بھی یہ باتیں ذہن میں رکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس آیت سمجھ میں آتا ہے کہ کس طرح جنرلائزیشن کتنی غلط چیز ہے، یہ بات اس میں سمجھ میں آتی ہے نا. اب اس آیت کے بارے میں جیسے کہ ہم شروع میں سمجھ رہے تھے نا، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم، یہ جو آیت ہے اس کو کس طرح بہت ہی جیسے پر اثر اور سوئے ہوئے لوگوں کو جگہ دینے والی آیت ہے. اور تاریخ میں ایسے واقعات ملتے بھی ہیں کہ کتنی ہی برائیوں میں پڑے ہوئے اشخاص اس ایک آیت کو سن کر جیسے پکار اٹھے کہ اے میرے رب، وقت آ گیا. اور اس کے فضیل بن عیاض کا نام آتا ہے کہ وہ بھی انہی لوگوں میں سے تھے جو نیک ماں باپ کے بیٹے تھے، مگر ڈاکوں کے ساتھ مل گئے، برائیوں میں لگے ہوئے تھے. تو ایک دفعہ کسی گھر میں ایسی بری نیت سے داخل ہوئے تو کسی کے قرآن پڑھنے کی آواز کان میں پڑی، اور بلکہ یہی آیت ان کے کان میں پڑی. دل میں ایمان بھی تھا ہی، مومنوں کی اولاد میں سے تھے اور سمجھ بھی رہے تھے آیت کے الفاظ بھی. اس آیت نے ان کے دل پر ایسا اثر کیا کہ بس اسی وقت انہوں نے ساری برائیوں سے توبہ کی، دین کی طرف راغب ہوئے اور اپنے زہد اور تقوی اور علم میں بڑا نام پیدا کیا. مشہور ہے فضیل بن عیاض. تو اسی طرح اور بھی لوگوں کے واقعات آتے ہیں. اسی طرح یہ آیت ہم سے بھی کچھ کہہ رہی ہے. ہمیں تو یہ سوچنے کی ضرورت ہے نا، آیت ہم سے کیا کہہ رہی ہے. الم یعن للذین، ابھی بھی اب وہ وقت نہیں آیا، یعنی اب جبکہ اللہ کی کتاب بالکل صحیح حالت میں تمہارے پاس ہے، پوری کی پوری کتاب موجود ہے. آج سوچیں اور کتنے زیادہ ہم خوش نصیب ہیں، تو کتاب موجود، اس کتاب کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی ساری نشانیاں تمہیں دکھا دی گئیں. اچھی طرح ہمیں معلوم ہے کہ ثابت ہو گیا، تاریخ سے پتہ ہے. اور پھر سوچیں آج علم کا حاصل کرنا کتنا آسان تمہارے لیے ہو گیا ہے، بغیر سفر کیے، بغیر استاد کو تلاش کیے، بغیر مدرسوں کی صحبت کے، گھر بیٹھے ایک کلک پر کتنے بے شمار واس تمہیں مل سکتے ہیں. اب جبکہ الم یعن للذین کہیں وہ وقت نہیں آیا، ابھی وہ وقت نہیں آیا جب اللہ نے اتنے عقل و شعور سے نواز دیا. سوچیں انسان کتنا کچھ آج سیکھ چکا ہے، کتنی اس کا علم میں اضافہ ہو چکا ہے، کتنی دنیا کی نشانیوں کو وہ دیکھ چکا ہے. پھر ایسی جگہ پیدا کیا
جہاں حق کو تلاش کرنے کے لیے کہیں جانا نہیں پڑا. پھر خاص طور پہ ہم سے بھی یہ آیت کچھ کہہ رہی ہے نا. اب جبکہ 27 پارے پڑھ چکے، اتنے سارے قرآن پر غور کر چکے، زندگی کے اتنے سالوں کے تجربات حاصل کر چکے، اب جبکہ دنیا کی نسبت آخرت قریب آ لگی ہے، کیا ابھی بھی ہوش نہیں آئے گا؟ رب کا پیغام کہاں کہاں سے کتنی دفعہ تمہیں پہنچ چکا ہے. اللہ تعالیٰ کا انتظام تھا نا یہ. کہاں کہاں کون کون سی باتیں ہمارے کانوں میں پڑی، کبھی اپنی ماں باپ کی زبان سے، کبھی کسی اور واعظ سے، کبھی کسی خطبے سے، کبھی کہاں سے، کس کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے، اس رب کریم نے اس ہدایت کو ہم تک پہنچنے کا انتظام کیا. اس کے بارے میں کبھی تم نے سوچا؟ کتنا تمہارا دل اس کے لیے جھکا ہوا ہے؟ کیا پورے کے پورے دین میں داخل ہو گئے؟ قرآن کی نصیحت پڑھ چکے پیچھے، اور سورہ بقرہ سے نہیں آ رہی تھی، ادخلوا فی السلم کافہ، کہ پورے داخل ہو جاؤ اس اسلام میں. کیا داخل ہو گئے؟ قرآن کہتا ہے، قرآن نے تم سے کہا، قرآن کی آیت پڑھی کہ کل، جیسے کہا گیا کہہ دیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا، کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. سورہ آل عمران کی جیسے آیت ہے نا، کہ اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، فاتبعونی، میرا اتباع کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا. اب سوچنے کی بات ہے، خود غور کرنے کی بات ہے کہ کیا زندگی کے ہر معاملے میں سنت نبوی کا ہم خیال کرنے والے ہیں کہ نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہم کرنے والے ہیں یا نہیں؟ کیا ابھی بھی شک و شبے اور تربص کی حالت میں تو نہیں ہو؟ دل اللہ کی اطاعت کے لیے جھک گیا ہے یا نہیں؟ اپنے رب کی مکمل اطاعت کا عزم ابھی بھی کیا ہے یا نہیں؟ یہ سارے سوال ایک طرح سے آیت ہم سے کر رہی ہے نا. کہیں تمہارے دلوں، تمہارے اعمال کی کیفیت بھی ان لوگوں کی طرح تو نہیں ہے جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی لیکن اب وہ فاسق بنے ہوئے ہیں. اب یہ سوال ہم میں سے ہر ایک کو اپنے آپ سے کرنے کی ضرورت ہے نا. کتاب ہم سے کر رہی ہے، ہم اپنے آپ سے کریں، جائزہ لے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، یعنی ہمارے اعمال کیسے ہیں. آئندہ کے لیے بلکہ سوچنے کی، خود کے لیے ریزولوشن بنانے کی ضرورت ہے، ایسے ریزولوشن جن پر عمل بھی کرنے کا عزم ہو انشاءاللہ تعالی. تو اس آیت کا پورا فائدہ انشاءاللہ ہم بھی اٹھا سکیں نا. اسی طرح ہمارے دل میں بھی وہ آیت اتر جائے، ہماری زندگیوں کو بدلنے والی ہو، اس کے عمل پہ ابھارنے والی، صحیح عمل ہم سے کروانے والی ہو انشاءاللہ تعالی. یہ آیت پھر کہا جا رہا ہے، اے لمو، جان رکھو، جان لو، جان رکھو، ان اللہ، یہ کہ اللہ یحیی الارض، زندہ کرتا ہے زمین کو، بعد موتہا، اس کی موت کے بعد. ہاں کا اشارہ کسے؟ زمین کی طرف، ارض کی طرف. اس کی موت کے بعد اس کو زندہ کرتا ہے. قد یاد ہوگا ایمفیسس کے لیے، لازمی بات ہے بتانے کے لیے، ایسا ہے. بینا، بیان کر دی ہم نے. بینا ویسے یاد ہوگا وہ لفظ بھی کس طرح ہوتا ہے، بالکل الگ الگ کر کے بات سمجھا دینا، بالکل واضح کر دینا. قد بینا لکم الآیاتی، ہم نے واضح کر دی، سمجھا دی، بتا دی تمہارے لیے آیات، اور لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو. اب یہاں پہ بات ہو رہی ہے، پہلی آیت شروع ہی ہو رہی ہے کس لفظ سے؟ علمو، جان لو، علم حاصل کرو. اللہ کی طرف سے یہ حکم کہ جان لو، علم حاصل کرو. علمو کا لفظ ہی کئی دفعہ قرآن میں آتا ہے نا، قرآن میں آتا کئی دفعہ ہے، اور اس میں سے بھی جہاں جہاں یہ حکم آ رہا ہے وہاں ان میں سے اکثر مقامات پہ اللہ کی صفات کو جاننے کا حکم ہے. جیسا کہ ابھی پیچھے ہم سمجھ رہے تھے نا کہ اللہ کی صفات کو جاننا ہی ایمان بڑھانے، صحیح معنوں میں تقوی حاصل کرنے کے لیے بنیادی چیز ہے نا. پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا کس طرح وہ الغرور اللہ کے بارے میں دھوکہ دیتا رہا. اللہ تعالیٰ کو صحیح نہیں پہچانتے ہو، اس کی صفات کو صحیح نہیں جانتے ہو تو اس دھوکے میں آ جاتا ہے انسان نا. تو اس لیے بار بار نصیحت ہوتی کہ علم و جان لو. اور جان لو، کیا جان لو؟ قرآن میں کتنی ہی جگہ، جیسے سورہ بقرہ ہی کی آیات کو دیکھیں تو فَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اس کی آیت نمبر 209 میں، بس جان لو کہ اللہ ہے عزیز الحکیم. وہاں بھی اللہ کی بڑی صفات آ رہی ہیں.
اس کے بارے میں جانو کیسا اللہ تعالیٰ غالب ہے، کیسا حکمت والا ہے۔ پھر اسی کی سورہ بقرہ کی آیت 231 میں وَعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ ہے تمام ہر شے کا علم رکھنے والا۔ پھر آیت 233 میں وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، جان لو یہ کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، تمہارے تمام اعمال کو دیکھنے والا ہے۔ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بہت سننے والا، بہت جاننے والا ہے۔ جان لو اللہ کے بارے میں اس کی سمیع علیم کی صفت کو جانو، اس کو یاد رکھو۔ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، سورہ مائدہ کی آیت 34، جان لو اس کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کیسا بخشنے والا مہربان ہے۔ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو کہ کیسے اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ سورہ انفال کی آیت 35، سورہ توبہ میں ہے فَعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرَ مُعْجِزِ اللَّهِ، جان لو یہ کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، کرنے والے نہیں ہو۔ اب یہاں پہ سورہ حدید میں آ رہا ہے اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا، اللہ کی صفت بتائی جا رہی کہ کس طرح وہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے۔ یہ بات جان لو، اس کے بارے میں علم حاصل کرو، جانو، غور کرو، اس پہ تدبر کرو۔ اور یہ آیت کہ جس طرح یہاں پہ جو کہا جا رہا ہے یحیی الارض بعد موتہا، زمین کو زندہ کرتا ہے اس کی موت کے بعد، کئی طرح سے غور کرنے کی ہے، بہت کچھ سمجھایا گیا چند الفاظ میں، تو بڑی بڑی نشانیاں جیسے دکھائی گئی ہو نا، کہ زمین کا زندہ ہونا اس کی موت کے بعد۔ صحرا میں تو وہ منظر بہت ہی زیادہ آسانی سے جیسے سمجھ میں آنے والا ہوتا ہے نا، بڑی نشانی اس میں نظر آتی ہے، برسوں کی مردہ پڑی ہوئی زمین جس میں کہیں دور دور تک کوئی زندگی کے آثار نہیں نظر آ رہے ہوں، وہاں پہ بس بارش ہوئی اور جس طرح سے کہیں وہ مردہ زمین جیسے زندہ ہو گئی ہو، حشرات الارض زمین سے نکل آئے، دیر بہت ہی یاد ہوگی سرخ اپنے دلہنوں جیسے لباس میں ٹہلنے لگ جائے، وہ دیر بہتیاں پتنگے اڑ اڑ کر روشنی پہ قربان ہونے لگ جائے، زمین لہلہا اٹھے جو ہرے ہرے لباس پہن کر، اور کس طرح زمین کے اندر پڑے ہوئے بیج اور کتنے عرصے سے پڑے ہوئے تھے وہ زندہ ہو کے پودے بن کر نکل آئے باہر۔ تو جو ہستی تمہارے سامنے یہ کرشمے دکھا رہی ہو، اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ مردہ دلوں کو زندہ کر دے۔ اس میں کیسی خوشخبری بھی ہے نا، سوچے پیچھے اتنی تنبیہات تھیں، اب انسان کہیں یہ نہ سوچے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اب میں کیا کر سکتا ہوں، بلکہ سوچنے کی بات ہے کس طرح وہ اللہ تعالیٰ مردہ دلوں کو بھی زندہ کرنے والا ہے۔ سوچے اللہ کے رسول کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلنے والے حضرت تھے عمر بن الخطاب، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے عمر فاروق بنا دیا۔ تو غزوہ احد میں مسلمانوں کو اتنی بڑی چوٹ لگانے کا جو باعث بنے خالد بن ولید، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اتنی فتوحات عطا فرما دی۔ اسی طرح تمہارے بھی سوئے ہوئے غافل دل کو بھی جگہ دینے پر قدرت رکھتا ہے نا۔ اپنی حالت سے مایوس نہیں ہو کہ اتنی زندگی تو بے عملی کی گزر گئی، اب کیا ہو سکتا ہے، کہ کس طرح جو بالکل مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، اس سے مایوس مت ہو۔ تمہارے دل میں بھی ایمان ہے، تم مسلمان ہو، ابھی بھی ایمان کو بہت اوپر لے جا سکتے ہو، اس میں اور زندگی ڈال سکتے ہو، تو زندہ ہو سکتا ہے دل اور زیادہ۔ پھر ایک اور طرح سے بھی اس آیت میں نشانی ہے کہ وہ لوگ جو حالات سے بہت ہی مایوس ہونا، کہ آج بھی سوچے، آج کی دنیا کے حالات پہ غور کریں تو کتنی مایوسی ہو سکتی کہ انسان مایوسیوں کا شکار ہی ہو سکتا، کہ اتنا کرپشن، اتنی زیادتیاں، اتنی بے ایمانیاں کرنے والے انسان دنیا میں ایسی طاقت رکھتے ہوں، قوموں کی قومیں بالکل مجبور اور ظلم کا شکار نظر آتے ہیں۔ ایسے میں یہ حالات سارے کیسے بدل سکتے ہیں، اتنے انسانوں کو کون سدھارے گا؟ لیکن اللہ تعالیٰ جیسے یہاں پہ امید دلاتے ہیں نا، ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا، اللہ تعالیٰ زندہ کر سکتا ہے۔ جس طرح ایک بارش سے کرشمے دیکھتے ہو، اور تاریخ میں یہ بھی کرشمے دیکھ چکے ہو، سوچیں ان آیات کے نزول کے وقت مدینے کی چھوٹی سی بستی میں بس ایک چھوٹا سا امید کا دیا روشن تھا نا، جس کو بجھانے کے لیے بھی ہر طرف تیز ہوائیں چل رہی تھی، لیکن پھر کیا ہوا، چند سالوں میں کیسے حالات تبدیل ہوئے، زمانے کے سارے جو ٹائرنٹ تھے بڑے بڑے مغلوب ہو گئے، کچھ پتا بھی نہیں کہاں سب ختم،
اور اسی طرح ابھی بھی ممکن ہے نا تسلی دی جا رہی ہے، اور وحی کے نزول کو جیسے بارش سے قرآن میں اور بھی کئی جگہ تشبیہ دی ہی گئی ہے، جس طرح بارش سے کیا ہوتا ہے نا، بلکہ مفسر کے الفاظ میں دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کتاب کے نزول کو بارش کی برکات سے تشبیہ دی گئی قرآن میں، کیونکہ انسانیت پر اس کے وہی اثرات مرتب ہوتے ہیں جو زمین پر بارش کے ہوا کرتے ہیں۔ جس طرح مردہ پڑی ہوئی زمین باران رحمت کا ایک چھینٹا پڑتے ہی لہلہا اٹھتی ہے، اسی طرح سے جس ملک میں اللہ کی رحمت سے ایک نبی مبعوث ہوتا ہے اور وحی اور کتاب کا نزول شروع ہوتا ہے، وہاں مری ہوئی انسانیت یکایک جی اٹھتی ہے، اس کے وہ جوہر کھلنے لگتے ہیں جنہیں زمانہ ہائے دراز سے جاہلیت نے پابند خاک کر رکھا تھا۔ سوچے وہ عربوں کا کیا حال تھا، ان کی کیا کیا اچھی خصوصیات تھی، کچھ پتا بھی نہیں چل رہی تھی، آپس میں یہ قبیلے لڑ رہے ہیں، خود ہی لڑ کے ختم ہو جائیں گے، دنیا یہ سمجھ رہی تھی نا، اور کیسے ان کے اخلاق، ان کے بہترین، ان کی صفات دنیا کے سامنے آ گئی ان لوگوں کی، ان کے خیرات اور حسنات کے گلزار لہلہانے لگتے ہیں۔ اور اسی حقیقت کی طرف یہاں اشارہ کیا گیا کہ یہ ضعیف الایمان جو مسلمان ہیں ان کی آنکھیں کھلیں، وہ اپنی حالت پر غور کریں، نبوت اور وحی کے باران رحمت سے انسانیت جس شان سے اثر نو زندہ ہو رہی تھی، اور جس طرح اس کے دامن برکات سے مالا مال ہو رہا تھا، اور ان کے لیے کوئی جیسے اس وقت کے مسلمانوں کے لیے تو سامنے کی بات تھی نا، دیکھ رہے تھے کہ کیسے انسان کیا بن گئے، کہ کس طرح سے کیسی کیسی برکتیں نظر آ رہی تھیں، اور اس مدینے کی بستی میں کیسی برکتیں نظر آ رہی تھیں، تو وہاں ان سے وہ کہا جا رہا ہے، یہاں بالکل اسی طرح ہمیں بھی اطمینان دلایا جا رہا ہے نا، ہمارے لیے بھی کیسی اس میں امیدیں ہیں کہ آج کیسے ہی حالات ہو، کل کو وہ کچھ سے کچھ ہو سکتے ہیں، حالات بالکل بدل بھی سکتے ہیں۔ اور پھر ایک اور بات جو بارش کے وجہ سے بارش زمین کے زندہ ہونے کو قرآن میں آخرت کی نشانی بھی کہا گیا، دلیل کے طور پہ پیش کیا گیا نا، یعنی ہو سکتا ہے نا کہ وہ پیچھے ہم دیکھ ہی رہے تھے کہ شب بر تب تم جیسے کہا گیا تھا نا، ان کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے، تو قیامت کے بارے میں یا آخرت کے بارے میں شبہات ان کے دلوں میں ہو نا، اگر سوچے کسی چیز کا پورا یقین ہو تو انسان ویسے ہی عمل بھی کرتا ہے نا، آخرت کا پورا پختہ یقین نہیں ہو تبھی وہ کمزوریاں نظر آتی ہیں جو مسلمانوں سے نظر آ رہی ہیں، ان اہل ایمان میں نظر آ رہی تھی۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح مردہ زمین کو بارش زندہ کر دیتی ہے، اسی طرح انسانوں کو دوبارہ اٹھایا جانا ہے، اس میں کیا شک کی بات ہے، روز دیکھتے ہو مردہ سے زندہ ہونے کا تماشا، مردہ بیج سے زندہ پودا نکل آتا ہے، مری ہوئی گھاس کل زندہ ہو جاتی ہے، آلموسٹ جو مرے ہوئے حشرات الارض ہے وہ زندہ ہو کے بھاگنے دوڑنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے کہ آج ختم ہو جائے، ہمارے سامنے مرتا ہوا ہم سمجھ رہے ہیں جنہیں پوری طرح مرتے بھی نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی روح کو ویسی سلامتی رکھتا ہے اور وہ دوبارہ پھر انہیں جسم دے دے، دوبارہ زندگی دے دے، کیسی بڑی نشانی ہر وقت بارش میں تم دیکھتے ہو۔ اور پھر کہا جاتا قد بینا لعلکم تعقلون، قد لازمن کتنا کس طرح سے اللہ تعالیٰ بینا صاف صاف کھول کر نشانیاں دکھا رہا ہے نا، اور دکھانے کا مقصد کیا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو، غور کرو، سمجھو، نشانیاں دیکھ کر نصیحت حاصل کرو، یہ اصل مقصد ہے نشانیاں دکھانے کا۔ اب یہ آیت پوری ہم سے کیا کہہ رہی ہے، پہلی چیز علم حاصل کرو، دیکھو، غور کرو، اللہ کی صفات کو سمجھو، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو پہچانو، اللہ تعالیٰ کس طرح سے کر سکتا ہے، آخرت لانے پہ قدرت رکھتا ہے، حالات کو سدھارنے پہ قدرت رکھتا ہے، دنیا کے تمہارے دل کی حالت کو سدھارنے پہ قدرت رکھتا ہے، اس سے مایوس مت ہو اور اس سے نصیحت پکڑو۔ یہ بھی واضح کر کے جو آیات، جو نشانیاں بتائی جا رہی ہیں، جو آیات جو نازل ہو رہی ہیں، ان سے عقل لو، ان سے نصیحت حاصل کر لو۔ انشاءاللہ ہم جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم ان آیات سے جو نصیحت حاصل کریں وہ اس طرح سے ہم نصیحت حاصل کرنے والے ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے جس طرح ہمیں ایمان کی نعمت عطا کی اس ایمان کا ویسا ہی حق ادا کرنے والے ہوں، اور آخرت میں انشاءاللہ پھر ان نیکیوں کو نور پانے والوں میں ہم بھی شامل ہوں، نہ کہ پیچھے رہ جانے والوں میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔